اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، داخلی اور خارجی حملے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے سے اندر ہی اندر کاٹنے چھانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف باہر کا حملہ یہ ہے کہ آپ کو کسی میدان میں اٹھنے نہیں دینا چاہتے، نہ سیاست کے میدان میں آپ کو اٹھنے دینا چاہتے ہیں، نہ کاروباری معاملات میں آپ کو اٹھنے دینا چاہتے ہیں، نہ مذہبی معاملات میں آپ کو ترقی کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تعلیمی اور ایجوکیشن کے معاملات میں آپ کو ترقی کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ تجارت کے معاملات میں آپ کو ترقی کرنے دینا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ انسان جب ترقی کرتا ہے تو اس کی ترقی کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی پاور ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان کو دائمی ترقی ملی ہو اور پیچھے کوئی روحانی پاور نہ ہو۔ یاد رکھنا ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جن کے پیچھے روحانیت کام نہیں کرتی، جن کے پیچھے اللہ والوں کے فیوز اور برکات کام نہیں کرتے، وہ لوگ ریت کے گھروندے کی طرح ترقی کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان جلدی کے ساتھ عروج بھی پاتا ہے اور جلدی کے ساتھ زوال پذیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن جن کی ترقیاں کسی روحانیت کے فیض کے ذریعے سے ہوتی ہے، فیوز و برکات کے ذریعے سے ہوتی ہے، پھر اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ روحوں کو زوال نہیں، نور کو زوال نہیں، روحانی فیوز و برکات کو بھی زوال نہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے متعدد مقامات پر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہیں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے الگ الگ مقامات پر اولیاء اللہ کی شان بیان کی۔ کہیں پر فرمایا اللہ اکبر، میرا رب ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں۔ حالانکہ مذہب اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ تارے چھپتے ہیں، ڈوبا نہیں کرتے، اور سائنس بھی کہتی ہے کہ تارے چھپتے ہیں، ڈوبا نہیں کرتے۔ نہ مذہب کہتا ہے کہ تارے ڈوبتے ہیں اور نہ سائنس کہتی ہے تارے ڈوبتے ہیں۔ تارے چھپا کرتے ہیں، ڈوبا نہیں کرتے۔ اور تارے کیوں چھپتے ہیں؟ جب سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کے نور کے سامنے تارے چھپ جایا کرتے ہیں، تارے ڈوبا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ڈوبتا سورج ہے، تارے نہیں ڈوبتے۔ پھر قرآن کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں۔ تو چونکہ قرآن کی ایک آیت کی 70,000 تفسیریں ہیں، تو اس کا ایک قول یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، یہاں تارے ڈوبنے سے مراد یہ ہے ولی کے مزار کی قسم گویا کہ اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی کہ جس مقام پر ولی کو دفن کر دیا گیا، ولی سے مراد تارا ہے، اور اس کے ڈوبنے کا مقام گویا کہ اس کی تدفین کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کو لوگ مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں، اس کو قرآن مواقع النجوم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس کی ایک تفسیر قرآن بھی ہے، الگ الگ طور پر مفسرین نے بیان فرمایا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم اللہ والوں سے اپنے رشتے کو جوڑے تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن تمہارے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی ہیں وہ دشمن نہیں بنیں گے بلکہ متقی لوگ کام آئیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، گویا کہ قیامت کے دن متقی لوگ کام آئیں گے، تو یہ متقی لوگ کون ہیں؟ تو دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا
المتقون کہ بے شک اللہ کے ولی ہی متقی لوگ ہیں یا متقی لوگ ہی اللہ کے ولی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, اب یہاں اندازہ فرمائیں کہ جب ایک عام متقی ولی اللہ اکبر قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا, اللہ اکبر, عام ولی کی شان قیامت کے دن یہ ہوگی. سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ولی جو جگڑی پہنا کرتا تھا, یعنی جو جبہ پہنا کرتا تھا یا جو چادر اوڑھا کرتا تھا, اس کے ایک دھاگے میں قدرت اتنی طاقت عطا کر دے گی کہ اس کی گدڑی کے ایک دھاگے میں اس کے 70 ہزار ماننے والے اس کے ساتھ چپکے ہوں گے, اور جب ولی جنت میں جا رہا ہوگا تو سارے لوگ اس کے ساتھ بے حساب جنت میں جا رہے ہوں گے. اب جب عام ولی کی شان کا یہ عالم ہے کہ عام ولی کے ایک دھاگے میں گدڑی کے 70 ہزار لوگ چمٹ کر جنت میں جا رہے ہوں گے. جب عام ولیوں کی شان کا یہ عالم ہے تو جو سارے ولیوں کا سلطان ہے, جو سارے ولیوں کا سردار ہے, جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, اس غوث اعظم کے مقام و مرتبے کا عالم کیا اس دن شان کا عالم کیا ہوگا. جب عام ولی کی شان کا یہ عالم جو متقی ہے وہ یہ شان والا ہوگا, تو میرے امام تو کہتے ہیں غوث پاک متقی نہیں صرف بلکہ متقیوں کا امام ہے. کہتے ہیں غوث اعظم امام متقی والنقا, جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اس لیے بہت امتحان میں نہیں رکھیں گے, 2-3 باتیں سن لیں کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولایت کیسے نصیب ہوتی ہے. مختلف لوگوں نے بیان کیا کہ تقوی اختیار کرو تو ولایت ملتی ہے سچ, پرہیزگاری اختیار کرو تو ولایت ملتی ہے سچ, خشیت ربانی اختیار کرو تو ولایت ملتی ہے سچ. یہ سب باتیں سچی ہیں, لیکن یہ سب نعمتیں ملتی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے لکھا, شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی چوکھٹ پر اگر کوئی جھاڑو دے دے تو خدا جھاڑو دینے کے صدقے میں بھی اس کو مقام ولایت عطا کر دے. آپ اندازہ فرمائیں جس کی چوکھٹ کی طاقت کا یہ عالم, لوگ جھاڑو دینے سے ولی ہوئے. لوگ اس کو کہانی قصہ بھلے کہہ لیں لیکن یہ پریکٹیکل ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں غوث پاک کی چوکھٹ کی شان کیا ہے. لوگ سمجھے ہی نہیں غوث پاک کا مرتبہ, اور لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا مرتبہ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے تو پھر لوگ نبی کو اپنی طرح نہیں کہیں گے, کہیں گے جب عبد القادر جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا محمد رسول اللہ کے جیسے کوئی کیسے. جب بیٹے کا جواب نہیں ہے تو بابا کیا کہتا ہے؟ یا تو نعرہ بالکل نہ لگے, اور اگر نعرہ لگے تو پھر پورا مجمع اس میں جواب دے. کوئی سیاسی مجمع نہیں ہے کہ آپ پارٹی بنا کے آئے ہو کہ ہم لگائیں گے تو اتنی جواب دیں گے. اگر آپ غوث پاک کے نام پر آئے تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے, یا تو نہ بولو یا تو سب بولو. یہ غوث پاک کی محفل ہے, اس محفل میں آنے سے تقدیریں بدلتی ہیں, یہ محفلوں میں بیٹھ جانے سے تقدیریں سنورتی ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مصیبت آئے تو میرا نام لے,
میں جو مصیبت میں میرا نام لے لے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ سرکار غوث اعظم کی شان یہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان